مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے، مرزوب ہے، کلندر ہے، پہنچیا ہے کتنے؟ اب دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پڑھ رہا ہے، جو اللہ کریم نے کفار کے متعلق فرمائی تھی اس کو کس طرح اولیاء کرام پر فٹ کر رہا ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے، اور آگے کس طرح یہ قرآن پاک کی تحریف کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے شخص کو جو قرآن پاک میں تحریف کرے بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ مخلوق میں بدترین مخلوق سور ہیں، تو ایسے آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور سمجھتے تھے۔ تو یہ سور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مرزا جہلمی، میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن عمر کا قول میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 6930 نمبر بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں کو سور سمجھتے تھے، یعنی بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور بدترین مخلوق کیا؟ سور۔ تو عبداللہ بن عمر صحابی کے نزدیک یہ بندہ سور ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے، اور وہ آیات جو کفار کے متعلق ہیں مسلمانوں پر چشمہ کر رہا ہے، اور آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخی ہے، اور یہ خود اللہ کریم پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور یہ پکا دوزخی اپنے فتوے کے لحاظ سے بن رہا ہے۔ دوزخ میں جانا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ آپ اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ دلائل سے بات ہوگی، اور اس کی پوری ویڈیو دکھا کے ہم بات کریں گے۔ اب وہ ہیلے بہانے اس کے نہیں چلیں گے کہ ہمارے آدھے کلپ دکھاتے ہیں، تو اب آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط میرا دل کہندا ہے، اے دلیل ہوندی جی میرا دل کہندا ہے، او بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل ہی کہندا ہے۔ دیکھیں یہ بھی مثال دینے والی ہے نہیں، جھوٹ ہے۔ کوئی اگر بندہ کہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہے، تو کیا یہ اللہ پر جھوٹ ہے؟ اب وہ میں دکھاؤں گا جو یہ خود خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھ، وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے چیز کو۔ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے، لیکن خدا پر جھوٹ ہے ہی نہیں، یہ بھی جھوٹ۔ میں نے اس پر ویڈیو بنائی 905 نمبر انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ قرآن پاک میں کیسے تحریف کر رہا ہے، اور دیکھیے کس طرح اس کے دل میں اولیاء کا بغض ہے۔ ٹھیک ہے جی، عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے، جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے، کہ آپ نے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنا ہے، لاجیکل بات تو ہونی چاہیے نا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے لوجیکل بات یہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات میں تعریف کرے وہ سور ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتوے سے۔ تو یہ لوجیکل بات یہ کہ یہ بندہ سور ہے، بدترین مخلوق ہے۔ اب دیکھیے اگلا فتویٰ اسی پر فٹ کیسے آتا ہے۔ یہ بات بھی راگ بھی لاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ تو اب جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے، اور اللہ کریم پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم بابوں کی گستاخی کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کریم فرماتے انہیں عقل نہیں ہے۔ 170 نمبر آیت سورہ بقرہ میں کہ یہ ہدایت نہیں ہے، انہیں عقل نہیں، یعنی کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے جناب بتوں کے بارے میں۔ لیکن اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ کریم یہ بابوں کی گستاخی کر رہا ہے، اس لیے میں گستاخی کرتا ہوں، اللہ کی سنت ہے۔ یہ خدا پر جھوٹ ہے، اور یہ بندہ سب سے بڑا دوزخی اپنے فتوے کے لحاظ سے۔ ذرا دیکھیے، سنیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو۔ دیکھ رہے ہیں دوست، یہ 169
سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہے، اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں گے، آگے بھی دیکھیں گے، یہ کفار کے متعلق اور بتوں کے متعلق ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو، اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے، تمہارے باپ دادا یا ہدایت پر نہیں ہیں، ان کے بارے میں آیات ہیں، مسلمانوں پر کس طرح چسپاں کرتا ہے اور سور والا عمل تب کیسے بھی کر تم رہا اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے۔ اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ہے۔ دیکھیں یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، پہلی چیز کہ عقل یہ کفار کے آبا اجداد کے بارے میں بات ہے، اور مسلمانوں کے آبا اجداد کیا ہیں؟ اللہ کے نبی، بابا آدم۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ ان کا جی آپ کے آبا کے خدا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو بابا ہیں نا، یہ جو ان کے جو خدا ہے اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو مسلمانوں کے بابے اللہ کے نبی، ولی، دوست، پیارے، صدیق یہ ہیں۔ اب یہ وہ آیت جو بتوں کے متعلق یا کفار کے متعلق ہے، کس طرح مسلمانوں پر چشمہ کر رہا ہے اور کس طرح یہ سور والا کام کر رہا ہے اور دوزخی بن رہا ہے۔ خود دیکھیے آگے ہی کوئی نہیں، کیا عقل نہ دی شے ہی کوئی یہ نہیں، دیکھیں۔ لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں۔ اے بالکل صحیح ترجمہ ہے نا، یہ عربی میں اردو میں شیئی وہ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا، دیکھیں بغیر جو ہم شے لفظ قرآن پاک استعمال کرتے سامنے ہیں رکھے پنجابی میں کس طرح یا اردو کے بغیر اندر، ملا رہا ہے، اور قرآن عقل پاک کا بھی سامنے لفظ ہے، رکھے۔ لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے نہیں، دیکھیں آپ ولا سامنے یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں اس آیت دیکھیں سامنے کہ اولو کان آباہم، اگرچہ ان کے باپ دادا یعنی کفار کے باپ دادا بے عقل ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں، کسی چیز پر یعنی ہدایت پر نہ ہو، تو کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو یہ کفار کے متعلق ہے، اور یہ بندہ سور والا کام کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے نزدیک ہے وہ آیا جو کفار کے متعلق ہے، مسلمانوں پر کس طرح چشمہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بغیرت، بے شرم، بے حیا آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ کو ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنی سادے سے الفاظ ہیں۔ اللہ ہمارا اگر تمہارے ابا اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے، ہدایت پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے، تو یہیں پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب یہ مسلمانوں پر چشمہ کر رہا ہے۔ 6930 نمبر روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بے عقل لوگ آئیں گے، کم عمر اور کورے جاہل آئیں گے، نوجوان ہوں گے، جاہل آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جب یہ ملے انہیں قتل کر دو، بے وقوف لوگ ہیں، یہ دین میں فتنہ پیدا کریں گے، اور یہ بندہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح یہ گستاخی کر رہا ہے۔ وہ تیرا ابا تے ہاتھے ہاتھ بندہ سی، تنوں کیا ہو گیا؟ اچھا وہ تیرے ابا جی تے یعنی اتھے کہ اب عرس یہ تے ہر بتا رہا سال ہے جان تیرا ابا تھے یعنی کہ ناف پر ہاتھ باندھتا، تم سینے پر کیوں باندھتی ہو؟ اب یہ خود ہی شیعوں کے پیچھے جا کے ہاتھ ہی نہیں باندھتا۔ اب اس پر فٹ کرنی چاہیے کہ تیرے باپ دادا سارے جاہل تھے، مرزا قادیانی کی نسل کس طرح اللہ کے ولیوں کا تو دشمن بنا ہوا ہے۔ تو کہنا جناب دربار ہی غلط نے، ہاں۔ تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170۔ جی آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے اولو کان آباؤنا، اس کو ہے ہم کے سیگے میں بھی کر سکتے ہیں، اولو کان آبانا لا۔ دیکھیں دوست، آپ کو یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ خارجیوں والا عمل کر رہا ہے، اور بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین مخلوق سور ہوتے ہیں، یہ سور ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایسا آدمی جو قرآن پاک میں تحریف کرے، اب یہ کس طرح سر عام تحریف کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے، آپ کے سامنے نمازیں ایسی پڑھیں گے، 6930 نمبر بخاری میں، 6931، تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے کہ اتنی وہ بہترین نمازیں پڑھیں گے اور قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ یہ فتنہ پرور ہوں گے اور گمراہ ہوں گے۔ یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر میرے ابا اجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی؟ اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ دیکھیں کہ یہ تعریف، اسے کہتے تعریف۔ اللہ کریم کفار کے متعلق فرما رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہدایت پر ہیں۔ اب وہ باتیں کہتے ہیں اللہ جو بزرگ ہیں اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، وہ بزرگ کیسا ہوگا؟
جو مسلمان نہ ہو، جو ہدایت یافتہ نہ ہو، وہ بزرگ کیسا ہوگا؟ اللہ کریم تو فرماتا ہے بخاری میں، حدیث قدسی ہے 6502، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو وہ ہوتے ہیں بزرگ بابے، اللہ کے پیارے۔ تو جو ہدایت پر نہیں، تو کس طرح یہ باتوں کو گٹمٹ اور ملاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کا بغض بٹھاتا ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتا ہے، فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ہم عوام کو، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو اولیاء کرام کے خلاف کرنا چاہتا ہے، اور جو اولیاء کرام کے خلاف ہوا، اللہ فرماتے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تم کیا خدا سے اعلان جنگ کرو گے؟ تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں، نبی علیہ جی السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پونڈتا رہتا ہے، بھائی جی یہ سنت اللہ ہے، بے شرمی دیکھیں، یہ بے حیائی دیکھیں، بے حیا بے شرم آدمی دیکھیں، سنت اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بابوں کی توہین کرنا، گستاخی کرنا اللہ کی سنت ہے، حالانکہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا سنت ہوں۔ پہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی سنت ہے۔ میں گستاخی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بابوں یعنی بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، یہ تو سنت اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے شخص پر کروڑا لعنتیں ہوں جو قرآن پاک میں تحریف کرے، اور وہ شخص سور ہے۔ سوراں کہتے ہیں نا، علامہ رضوی صاحب نے کہا تھا نا، سوراں دے سور، یہ سور ہے، سوروں کا بھی سردار ہے، جو قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بزرگوں کی گستاخی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پہلے میں نے دکھایا کہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے وہ پکا دوزخی ہے۔ اب یہ دوزخی بن گیا کیونکہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، خدا پر جھوٹ۔ پوری ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم ان پیاروں کے طریقے پر چلو۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ دعا سکھاتا ہے کہ تم دعا کرو، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور سورہ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں صدیق، نبی، صدیق، شہداء اور اولیاء اللہ۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کتنی اچھی ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 61 ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ کے پیاروں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرۃ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اللہ کریم ان کی عزت ایسے فرماتا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے محبوب، آپ نے دیکھا کہف والے ایک غار میں آرام فرما رہے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے بائیں طرف ہٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم اپنے پیاروں سے اس طرح محبت فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ جو اپنے فتوے کے مطابق جہنمی دوزخی ہے اور شیطان ہے اور سور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم بابوں کی گستاخی کرتا ہے، خدا پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ کریم اپنے پیاروں سے کیسے محبت فرماتا ہے؟ بخاری شریف حدیث ہے 6040، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، ندا دیتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور ندا، پھر جبرائیل ندا دیتے ہیں آسمان والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی قبولیت دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی سنت یہ کہ ان کی گستاخی کرنا، یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور 6502 نمبر حدیث قدسی ہے بخاری میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ بندہ کس طرح قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہم نے پورا اس کا کلپ دکھایا۔ یہ کہتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے وہ دوزخی ہے، یہ پکا دوزخی بنا، کیونکہ یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ بابوں کی گستاخی کرتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے پیاروں سے محبت فرماتا ہے۔ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔
میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں، یعنی میں اتنی انہیں طاقت عطا فرماتا ہوں، اللہ ان سے اتنی محبت فرماتا ہے، اور یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گستاخی کرتا ہے۔ وہ آیات جو کفار کے متعلق ہیں کہ کفار اپنے گمراہ بابوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ آیات مسلمانوں پر چشمہ کرتا ہے۔ یہ خوارج والا عمل کر رہا ہے، خارجی شخص ہے، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خارجی شخص سب سے بدترین شخص ہے، اور بدترین مخلوق وہ ہوتی جو سور ہے۔ یہ شخص اس صدی کا جھوٹا بدترین سور آدمی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتوے سے تو ایسے سوروں کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، ایسے جہنمیوں کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، ایسے خارجیوں کی پیروی نہیں کرنی ہوتی۔ میں نے آپ کو پورا کلپ دکھایا ہے، یہ اپنے فتوے سے یہ جہنمی ہے، کہتا ہے خدا پر جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے، اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے، یہ خدا پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ یہ جہلمی نہیں ہے، مرزا جہلمی نہیں ہے، مرزا جہنمی ہم نے اس کے کلپ سے ثابت کیا۔ دوستو، ایسوں کے پیچھے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہوتا ہے، اللہ اس پر غضب فرماتا ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ پیار، محبت ہے۔ اللہ تو اپنے پیاروں سے محبت فرماتا ہے، آنکھیں کے تابع بن جاتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتے میں عطا فرماتا ہوں، یہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے اللہ کے ولیوں کے بارے میں بغض ڈالتا ہے اور خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اس نے خود فتویٰ دیا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے۔ اب یہ خود بہت بڑا جہنمی نکلا، مرزا جہلمی نہیں، مرزا جہنمی ہے یہ۔